اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 18 سورہ الکہف، A spacious cave with narrow entrance. A spacious cave with narrow entrance. اس کی 110 آیات ہیں اور 10 کر کے ترجمہ پڑھا جائے گا۔ پہلے آیت 1 سے لے کر آیت 10 تک کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ ساری تحسین و ستائش اللہ کی عظمتوں کے اعتراف میں ہے۔ اسی نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی الجھی ہوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی محمد پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط ہو یا الجھی ہوئی ہو یا تضاد سے بھری ہوئی ہو۔ سورہ 2 آیت 2۔ اور یہ کتاب یعنی یہ ضابطۂ احکام و قوانین نہایت سیدھا اور متوازن نظام زندگی فراہم کرنے والا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو اس کی صداقتوں سے انکار کرتے ہیں تو انہیں ان کی غلط روش کے ہلاکت انگیز نتائج سے اور اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خوف زدہ کر دے، اور جو لوگ اسے تسلیم کر کے سنوارنے کے کام کرتے رہتے ہیں تو انہیں حسین اور خوشگوار نتائج کی یہ خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے بہت ہی حسین اجر ہے، اور حسین صلے میں جو حسین حالت انہیں میسر آئے گی تو اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کتاب ایسے لوگوں کو خوفناک نتائج سے آگاہ کرنے والی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ قطعی طور پر کسی علم پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو کوئی ایسا علم تھا جس کی بنا پر انہوں نے اس عقیدے کی ابتدا کی تھی۔ اور یہ لوگ سوچتے ہی نہیں کہ کیسی سخت بات ہے جسے یہ یوں ہی بلا سوچے سمجھے منہ سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن اے رسول، ہم جانتے ہیں کہ تم سب کے غم گسار ہو، لیکن اگر یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہ لائے تو کیا تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنے نفس کو تباہ کر لو گے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، بلکہ انہوں نے خود ساختہ رہبانیت کے عقیدوں کی بنا پر انسانوں کو دنیا کی حسین نعمتوں سے متنفر کر رکھا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے ہم نے اس کے لیے زیبائش اور آرائش کا باعث بنا دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے جو ان زینتوں کو استعمال کر کے حسین کام کرتا ہے اور کون ہے جو بدصورت اور برے کام کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ہم نابود کر کے صاف بنجر میدان بنا دیں گے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ جو حسن اور زینت عطا کیا گیا ہے اس سب کا قائم رکھنا اور اس کی نشو و نما غرض ہر شے کا توازن نازل کردہ ہدایت کی بنیاد پر ہی ممکن ہے، اور اصحاب کہف بھی یہی کہتے تھے کہ ایک ہی رب ہے جو ہر شے کو نشو و نما دے رہا ہے، اس لیے اصل ہدایت بھی وہی ہے جو اس کی طرف سے ہے۔ مگر کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور رقیم والے تھے تو وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے ایک ایسی غار میں جا کر پناہ لے لی جس کا دھانا تنگ تھا مگر وہ اندر سے کافی وسیع تھی۔ پناہ انہوں نے اس لیے لی کہ وہ شرک کے خلاف ڈٹ گئے،
اور اہل اقتدار نے انہیں توحید کے عقیدے کے خلاف مشرک نہ بننے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ ان نوجوانوں نے اللہ سے التجا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری قدم بہ قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے معاملے کو درستی مہیا کیے رکھنا اور اسے کمال تک پہنچا دینا۔ سورہ الکہف آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے انہیں اسی غار میں ان کے کانوں پر تھپکی دے کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کے آپس میں دونوں گروہوں میں سے کون درست شمار کرتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک غار میں سوئے رہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر جان لو کہ حقائق پر مبنی یہ داستان جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں اور جسے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ چند ایسے نوجوانوں کی ہے جنہوں نے اپنے پروردگار کو ہر شرک اور ہر نقص سے پاک تسلیم کر لیا ہوا تھا، اور ہم نے ان کی اس درست اور روشن راہ کی جانب اور زیادہ رہنمائی کر دی تھی۔ اور جب وہ اس مقصد کو لے کر اٹھے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو نشو و نما دینے والا ہے، لہٰذا ہم اس اللہ کے سوا کسی اور سے ہرگز دعائیں نہیں مانگیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا یہ ہے ہماری قوم جس نے اللہ کے سوا کئی خدا بنا رکھے ہیں؟ اور اے قوم کے لوگو، اللہ کے سوا جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے تو تم انہیں کسی واضح دلیل کے ساتھ ثابت کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ اللہ سے زیادہ باعلم اور بااختیار ہیں؟ لہٰذا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود سے ہی باتیں گھڑ کر انہیں جھوٹے طور پر اللہ سے منسوب کر دے۔ اور ان کا یہ اعلان کرنا تھا کہ ان پر چاروں طرف سے مخالفت کا ہجوم امڑ آیا، اور اہل اقتدار نے انہیں سزائے موت سنائی، جس پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ اب جب کہ تم نے اپنی قوم کے لوگوں سے الگ مسلک اختیار کر لیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش اور اطاعت کر رہے ہیں، تو ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چلو کسی غار کی طرف جہاں ہم پناہ لے لیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور اس پر یقین رکھو کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے کی کامیابی کے لیے سہولت مہیا کر دے گا۔ اور انہوں نے جس غار میں جا کر پناہ لی وہ اس طرح واقع ہوئی تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سورج نکلے تو وہ اس غار کے دہانہ سے دائیں جانب کو پھر جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہو تو اس کے دہانہ سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے تھے، اور یہ انتظام اللہ کی نشانیوں میں سے تھا، کیونکہ یہ تھے وہ نوجوان جو ایک اللہ سے چمٹے رہے اور اسی سے ہدایت مانگتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہدایت اللہ دیتا ہے اصل میں وہی کسی کو ہدایت یافتہ کر سکتی ہے، اور جو ہدایت اس کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ ہدایت اختیار کرنے والے کی راہیں الجھا کر گڈمڈ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم اس کے لیے کوئی ایسا ولی یا مرشد یعنی دوست یا معاملات کو صحیح حل کے ساتھ سلجھانے والا میسر نہیں آ سکتا جو اسے اس کی الجھی ہوئی گڈمڈ راہوں سے نکال کر درست راہ پر ڈال سکے۔ البتہ اگر کوئی درست راہ پر ڈال سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ بہرحال غار میں ان پر ایسی حالت طاری تھی کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے پڑا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں ایسا ماحول طاری ہو چکا تھا کہ اگر کہیں تم جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور اس سے تم میں دہشت بڑھ جاتی، اور یہ اس لیے تھا کہ وہ ماحول ہی ان کی حفاظت کرتا رہے اور کوئی ان کی حالت میں مداخلت نہ کر سکے۔
اور جس طرح انہیں اس حالت میں لے جایا گیا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ وہ آپس میں وقت کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اب تک یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ کہ تم اب یہاں کتنی دیر رہے ہوگے؟ انہوں نے کہا ہم زیادہ سے زیادہ یہاں 1 دن، بلکہ 1 دن سے بھی کچھ وقت کم یہاں رہے ہوں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں خود ہی کہا کہ اس کا علم تو تمہارے رب کو ہی ہے کہ تم کتنی مدت تک سوتے رہے ہو۔ بہرحال اب اپنے میں سے کسی کو یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ نشو و نما دینے والا صاف ستھرا کھانا دیکھ کر اسے تمہارے لیے لے آئے، اور وہ یہ سب کچھ خاموشی اور ہوشیاری سے کرے تاکہ کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ اس احتیاط کی اس لیے سخت ضرورت ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اگر لوگوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ تم یہاں پر ہو تو وہ چھوڑنے والے نہیں، اور وہ یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا مجبور کر دیں گے کہ تم واپس انہی کا مسلک اختیار کر لو، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا کیا کرایا خاک میں مل جائے گا اور ہمیں اپنے رب کے سامنے کبھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ سورہ الکہف آیات 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس نے جا کر دیکھا تو زمانے بدل چکے تھے، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے بارے میں مطلع کر دیا تاکہ وہ اس سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ وہ جب چاہے اور جتنی دیر چاہے موت طاری کیے رکھے اور جب چاہے اثر نو زندگی میں لے آئے۔ اور یہ کہ بلا شک و شبہ ایسی گھڑی طاری ہو کر رہے گی جب موت کے بعد اٹھنا ہوگا اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ بہرحال جب وہ وفات پا گئے تو لوگ ان کے معاملے کے بارے میں آپس میں جھگڑے میں پڑ گئے کہ ان کی یادگار کس شکل میں قائم کی جائے انہوں نے کہا ان پر یعنی ان کی یادگار کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جائے، کیونکہ ان کا رب جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ بہرحال جو لوگ اس معاملے پر غالب آ گئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر یعنی ان کی یادگار کے لیے ضرور ایک مسجد تعمیر کریں گے، یعنی ضرور ایک ایسا مقام تعمیر کریں گے جہاں اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کے احکام اور قوانین کی مکمل اطاعت کے لیے تعلیم اور تربیت ہوتی رہے۔ اب بجائے یہ کہ لوگ اصحاب کہف کے اس اعلان پر باتیں کریں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شرک صرف گناہ ہی گناہ ہے اور پرستش اور اطاعت صرف ایک اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اور یا یہ گفتگو کریں کہ وہ جب چاہے زندگی سے موت اور موت سے زندگی عطا کر دے اور قیامت اور آخرت ضرور طاری ہو کر رہے گی، وہ اس داستان کی بے مقصد باتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے یہ کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور ان میں چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یعنی جس بات کی خبر ہی نہیں یہ اس کے بارے میں کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ اور اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ تو 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، مگر اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ ان کی تعداد کے بارے میں صرف میرے رب کو علم ہے، اس لیے کہ ان کے اصلی حالات صرف چند لوگوں کو معلوم تھے۔ چنانچہ اس موضوع پر سرسری گفتگو کے سوا ان سے قطعاً جھگڑا نہ کرو، اور اس بارے میں ان میں سے کسی سے کوئی تحقیق اور تفتیش بھی نہ کرو، کیونکہ ان میں سے کسی کو حقیقت کا علم نہیں۔ اور یہ غیب کے علم کی باتیں ہیں، انہیں اللہ کے سوا صحیح طور پر کوئی نہیں جانتا، اور غیب کے سوا اس سلسلہ میں تو انسان کی حالت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے متعلق تو ایک طرف اسے خود اپنے متعلق بھی کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کام میں کل کرنے والا ہوں۔ اس کے لیے تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کچھ کر سکتا ہوں، یعنی انشاءاللہ کہہ کر ایسی بات کرنی چاہیے۔ اور جب تم اس طرح اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اور یہ کہا کرو کہ امید ہے میرا رب میری رہنمائی درست اور روشن راہ کی طرف رکھے گا،
جس میں معاملات کا صحیح حل پا کر منزل کے قریب تک پہنچ جاؤں گا۔ اور یہ اصول تو یاد دہانی کے لیے بتائے گئے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، ورنہ جو اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے تو وہ 300 سال اور ان پر 9 سال زائد اپنے اس وسیع غار میں رہے، یعنی وہ اس غار میں 309 سال تک پڑے رہے۔ لہٰذا پوچھنے والوں سے تم کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر علم رکھتا ہے کہ وہ وہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے، کیونکہ اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ حقیقتوں کا علم ہے، اور وہی سب سے بہتر دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اور ان کے لیے جو غار میں تھے سوائے اللہ کے کوئی کارساز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے اٹل فیصلوں میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ توحید کی یہ آگاہی وہی ہے جو سارے رسولوں کو عطا کی گئی، اور اصحاب کہف بھی اسی پر ڈٹے رہے۔ لہٰذا اے رسول، تم وہ پیش کرتے جاؤ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور اے اہل ایمان، یاد رکھو کہ جس طرح غار میں پناہ لینے والوں کا اللہ مددگار بن گیا تھا، اسی طرح تمہارا بھی بن جائے گا، لیکن اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو تمہیں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں مل سکے گی۔ اور اہل ایمان، اگلی بات جو اصحاب کہف کے واقعہ سے تمہارے سامنے ہے وہ یہ کہ کامیابی کے لیے استقامت اور اپنے ساتھیوں سے پکا رابطہ لازمی شرط ہے۔ اس لیے تم بھی اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹے رہو جو صبح و شام اپنے رب کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت نازل کردہ نظام حیات کی صداقتوں کو عام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا اے اہل ایمان، ایسا کبھی نہ کرنا کہ تم دنیا کی زندگی کی زینتوں کے طلبگار بن کے رہ جاؤ اور ان سے اپنی نگاہیں پھیر لو۔ اور جو اللہ کی صداقتوں کا انکار کرنے والے مخالفین ہیں وہ تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ہر طرح سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم کسی ایسے شخص کی بات پر کان نہ دھرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے متعلق آگاہی سے غافل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے ہی پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور تم اعلان کیے رکھو کہ تمہارے رب کی طرف سے ضابطۂ حق و صداقت آ گیا ہے، لہٰذا جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے، لیکن یاد رکھو کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ہم نے ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی لپٹیں انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر وہاں وہ فریاد کریں گے کہ پانی دیا جائے تو وہی کچھ جو انہوں نے ظلم کر کے حاصل کیا ہوا تھا وہ ان کی داد رسی کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے منہ میں ڈال دیا جائے گا، جو ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کس قدر ہلاکت انگیز ہوگا وہ مشروب، اور کس قدر تکلیف دہ ہوگی وہ آرام گاہ، یعنی جہنم، کیونکہ جس دولت اور شان و شوکت کے لیے انہوں نے صرف دنیا کو اپنا رکھا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ لیکن ان کے برعکس اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن اور اطمینان میں داخل ہو گئے اور سنورنے سنوارنے کے کام کرتے رہے، تو یقیناً ہم ان کے اجر ضائع نہیں کریں گے جو حسن اور توازن قائم رکھنے کے کام کرتے رہے۔ سورہ الکہف آیات 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہمیشہ رہنے والی ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، ان میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی انہیں سرفرازیاں عطا کی جائیں گی، اور وہ سبز باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز لباس پہنیں گے، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ لہٰذا کس قدر خوشگوار ہوگا ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ،
اور کیسی حسین اور جمیل ہوگی ان کی یہ آرام گاہ جو انہیں میسر آئے گی۔ بہرحال جنت کی مسرتوں اور جہنم کی بربادیوں کی کیفیات کو مزید واضح کرنے کے لیے اے رسول ان کے سامنے یہ مثال پیش کرو کہ 2 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغات تیار کیے جن کے گردا گرد ہم نے کھجوروں کے پیڑ اگا رکھے تھے اور ان کے درمیان ہری بھری کھیتی بھی اگ رہی تھی۔ یہ دونوں باغ کثرت سے پھل دیتے تھے اور ان کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہ ہوتی تھی، اور ان کی آبپاشی کے لیے ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک ندی جاری کر رکھی تھی، اور اس سے یہ شخص کافی پھلدار یعنی مالدار ہو گیا۔ ایک دن اس نے باتوں باتوں میں اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے مقابلہ میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور آدمیوں کے جتھے کے لحاظ سے زیادہ باعزت یعنی زیادہ طاقتور ہوں۔ اور وہ یہ تکبرانہ باتیں کرتے ہوئے جو اس کے نفس کی تباہی کا باعث بن رہی تھیں اپنے باغ میں داخل ہوا۔ پھلوں سے لدے ہوئے اپنے باغات کو دیکھ کر اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ باغات اور کھیتیاں برباد ہو جائیں۔ اور اس نے اپنے دوست سے یہ تکبر بھی کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ گھڑی قیامت کی قائم ہو کر رہے گی، اور اگر ہو بھی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہتر انقلاب یافتہ مقام میسر آئے گا۔ اس کے دوست نے جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہا کہ کیا تم اس اللہ کی سچائیوں اور وعدوں سے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے درست توازن اور تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا اور پھر جنم دینے والے مادے کے قطرے کو نسل انسانی کے آگے بڑھانے کے لیے پیدائش کے نظام کے ضابطوں کا پابند کر دیا، اور پھر تم میں مختلف قوتوں کو صحیح تناسب دیتے ہوئے تمہیں پوری مردانہ انسانی شکل میں لے کر آیا، اور تم ان حقیقتوں سے انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، مگر میں تو تسلیم کرتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں رب کے اقتدار اور اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ بجائے تکبر اور غرور کرنے کے جب تم اپنے باغات میں داخل ہوتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ جو مناسب سمجھتا ہے وہی ہوتا ہے اور اس کے سوا کوئی قوت نہیں جو تمہیں یہ نعمتیں دے سکے اور قائم رکھ سکے۔ باقی رہا یہ کہ اگر تمہاری نظر میں میرے پاس تم سے کم مال اور اولاد ہے تو تمہیں اس پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بعید نہیں کہ میرا رب تم سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے اور تمہارے باغوں اور کھیتوں پر آسمان سے کوئی ایسی آفت بھیج دے جس سے تمہارا یہ باغوں بھرا خطہ مٹی کا چٹیل میدان بن کے رہ جائے۔ سورہ الکہف آیات 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یا اس کا پانی اس قدر نیچے اتر جائے کہ تم اسے حاصل ہی نہ کر سکو اور یہ سب کچھ تباہ ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اس کا پھل تباہی کے گھیرے میں لے لیا گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ برباد ہو گیا وہ سب کچھ جو میں نے ان پر خرچ کر رکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انگوروں کے باغات بیلوں کو اوپر لے جانے والی اپنی چھتریوں پر گرے گرے پڑے رہ گئے، اور تب وہ کہنے لگا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، یعنی اس کی قوت اور اختیار کے مقابل اپنے تکبر کو نہ لے کر آتا۔ بہرحال مال تو یوں گیا، اور جن جتھوں پر اسے ناز تھا سوائے اللہ کے وہ بھی اس کی کوئی مدد کرنے کے کام نہ آ سکتے تھے، اور نہ ہی وہ خود اس کا کوئی بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہ ہیں 2 حالتیں، ایک وہ جو مسرتوں اور سرفرازیوں کا باعث تھی، اور دوسری وہ جو بربادی اور غم کا باعث بنی۔ چنانچہ یہ مثال اعمال کے صلے کے لیے ہے جس کے لیے جنت اور جہنم تیار کر رکھی ہے،
کیونکہ اس سارے نظام کا یہاں اختیار صرف اس اللہ کے پاس ہے جس کا ہونا حقیقت ہے، اور وہی بہترین اعمال کے نتائج کا صلہ دینے والا ہے، اور وہی بہترین انجام تک لے جانے والا ہے۔ اور اسی شخص کا انجام ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے سمجھا کہ دنیا کی دل فریبی اور آسائش کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کی مثال تم انہیں یوں بیان کرو کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور وہ مل جل گیا، جس سے زمین کی نباتات ظہور پذیر ہوئی، اور یوں نظر آنے لگا جیسے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی۔ لیکن ان پر وہ دور آیا جس میں سوکھ کر پھر وہ چورا چورا ہو گئیں، اور اس کو ہوائیں اڑاتی ہوئی ادھر ادھر پھرتی ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی پائیدار نظر آتا ہے وہ ناپائیدار ہے اور چورا چورا ہو کر بکھر جانے والا ہے۔ اس لیے تکبر کر کے اللہ کا شریک بننے کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کا ہر شے پر پورا پورا اختیار اور اقتدار ہے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، جو نعمتیں تو ہیں مگر انہیں ظلم کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ انہیں اس طرح سنوارنے کے کاموں میں لاؤ کہ وہ خیر یعنی آسانی اور خوشگواری اور سرفرازی کے طور پر باقی رہ جائیں، کیونکہ وہی تمہارے رب کے نزدیک صلہ دینے کے لیے اعمال کے نتائج ہیں، جس سے انسان کو اپنی بہترین توقعات وابستہ رکھنی چاہیے۔ اور یہ حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آ جائے گی جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو ایک صاف میدان کی طرح دیکھو گے، اور ہم تمام کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کے سب تمہارے رب کے سامنے صف بستہ پیش کر دیے جائیں گے، اور پھر بلا شبہ ان سے کہا جائے گا کہ جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار تخلیق کیا تھا اب تم ویسے ہی ہمارے سامنے آ گئے ہو، حالانکہ تم یہی سمجھا کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کر رکھا ہے۔ اور پھر ایک مکمل کتاب یعنی اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو مجرم ہوں گے وہ اسے دیکھ کر لرزاں ہوں گے اور پکار اٹھیں گے کہ یہ کس قسم کی کتاب یعنی اعمال نامہ اور ضابطۂ سزا و جزا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور انسانی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کی زد سے باہر رہ گیا ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہی سامنے آ جائے گا، اور انہیں اس کا بدلہ بھی مل جائے گا، اور تمہارا رب کسی سے ظلم نہیں کرے گا، یعنی کسی کے حقوق میں ذرا سی بھی کمی نہیں کرے گا۔ جو کوئی جس سزا اور جزا کا مستحق ہوگا اسے وہی ملے گا۔ اور اس لیے ایک بار پھر سمجھنے کی کوشش کرو کہ ابلیس نے شر کا اعلی کار بن کر انسان کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانے کے لیے مہلت حاصل کر رکھی ہے، کیونکہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کی فرما برداری اختیار کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے آدم کی فرما برداری اختیار کر لی۔ وہ ابلیس جنوں میں سے تھا، بہرحال وہ اپنے رب کے اس قانون کی حد سے باہر نکل گیا جو نشو و نما کے لیے حفاظت فراہم کرنے والا تھا۔ لہٰذا اے نو انسان سوچو کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالم لوگوں کے لیے یہ کس قدر برا بدل ہے جو انہوں نے اللہ کی جگہ ابلیس کو اپنا دوست بنا کر اختیار کر رکھا ہے۔ سورہ الکہف آیات 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے حقوق سے انکار یا انہیں کم کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی اس کا ہمسر بنا لیتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے ہر عقیدے کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ساری ہستیاں اور قوتیں کائنات
کہ ساری ہستیاں اور قوتیں تو کائنات کے بعد تخلیق کی گئیں، لہٰذا جب میں نے آسمان کو تخلیق کیا اور جب خود انہیں تخلیق کیا تو یہ سب تو اس سے پہلے تھے ہی نہیں کہ گواہ بنتے ہیں۔ اس لیے یہ کس دلیل کے تحت اللہ کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور میں ایسا کرتا ہی نہیں ہوں کہ جو گمراہ ہو چکے ہوں انہیں اپنا دست و بازو بنا لوں، یعنی انہیں نازل کردہ احکام اور قوانین کی دعوت عام کرنے والے اور انہیں نافذ کرنے والے بنا لوں۔ اور اسی لیے سوچو اور غور کرو کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں یا قوتوں کی پرستش اور اطاعت بھی کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے جب اس روز اللہ کہے گا کہ بلاؤ ان کو جن کو تم کیا سے کیا سمجھتے تھے اور میرا شریک ٹھہراتے تھے۔ اس پر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب تک نہ دے سکیں گے، اور تب ہم ان کے درمیان تباہی کی جگہ ہٹا دیں گے تاکہ دونوں اس سزا کا مزہ چکھیں۔ اور وہ سب مجرم اپنی آنکھوں سے جب آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچ نکلنے کے لیے انہیں کوئی راہ میسر نہیں آئے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو لوٹا لوٹا کر بیان کیا ہے تاکہ بات ہر گوشے اور ہر پہلو سے صاف اور واضح ہو جائے، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے اور کوئی نہ کوئی دلیل انکار اور اختلاف کی نکالتا رہتا ہے۔ اور اس پر بھی غور کرو کہ جب انسانوں کے پاس ہدایت اس وضاحت سے آ گئی تو پھر وہ کون سی بات تھی جو انہیں اس سے روکتی کہ وہ اس کی صداقت کو تسلیم کریں اور اپنے رب سے تباہیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی حفاظت طلب کریں؟ یہ بات اس کے سوا کیا تھی کہ ان کے ساتھ بھی وہی دستور پیش آئے جو ان سے پہلی قوموں کے ساتھ پیش آتا رہا، یا یہ کہ ہمارا عذاب ان کے سامنے ان پر آ جائے؟ حالانکہ ہم اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ آگاہی دے دیں کہ نازل کردہ احکام کے مطابق درست راستہ اختیار کرنے کے نتائج کس قدر حسین اور خوشگوار ہوتے ہیں اور ان کے خلاف چلنے کے نتائج کس قدر خوفناک ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے نازل کردہ احکام اور قوانین اور صداقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے، وہ غلط حقائق کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ سچائی کو اس کے مقام سے پھسلا کر ایسا کر دیں کہ کوئی اس پر اعتبار نہ کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے احکام کو سنجیدگی سے اپنایا ہی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے ان تباہ کن نتائج پر غور کیا جن سے وہ ڈرائے گئے تھے، بلکہ انہیں یہ ہنسی مذاق ہی سمجھتے رہے۔ اور اب سوچو کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جسے اس کے رب کے احکام اور قوانین کی آگاہی دی جائے مگر وہ اس سے منہ پھیرے رکھے اور یہ بھول جائے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو کچھ آگے بھیجا ہے ان کے نتائج اس کے سامنے آ کر رہیں گے۔ بلا شبہ ہم نے ان کے قلوب پر، یعنی ان کی ان صلاحیتوں پر جو سچائیوں کو تسلیم کرتی ہیں اور جذبوں کو زندہ رکھتی ہیں، حفاظت بھی طاری کی تاکہ وہ حقائق کو اچھی طرح سمجھیں اور پہچانیں اور ان کی سماعتوں میں وقار و سنجیدگی عطا کی۔ لیکن جن لوگوں نے سچائیوں سے انکار کا تہیہ کر رکھا ہوتا ہے تو اس کے بعد تم انہیں درست اور روشن راہ کی طرف چاہے کتنا بھی بلاتے رہو وہ کبھی ہدایت اختیار نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ تمہارا رب تباہیوں سے محفوظ کر لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بہ قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے، کیونکہ اگر وہ غلط راستوں پر چلنے والے لوگوں کے کاموں پر گرفت کرنے پر آئے تو پھر تو بہت جلد ان پر عذاب طاری کر دیا جانا چاہیے، مگر ایسے لوگوں کے لیے مہلت کا بھی ایک وعدہ ہے۔
پھر اس کے سوا انہیں ہرگز پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں مل سکے گی۔ اور یہ ہے اللہ کا وہ دستور جو شروع سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ سورہ 18 آیت 55، اور جس کے مطابق ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، اور اسی قانون کے مطابق ہم نے ان کی تباہی کا وعدہ مہلت کا وقفہ پورا ہو جانے کے بعد مقرر کر رکھا تھا۔ سورہ 18 آیت 58۔ اور یاد رکھو کہ اعمال اور حالات کی بعض حقیقتیں اس قدر باریک ہوتی ہیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، اس لیے اللہ فوری گرفت کرنے کی بجائے ایک مقررہ وعدہ تک مہلت کا وقفہ دیے رکھتا ہے۔ سورہ 18 آیت 58۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس واقعہ کی طرف آؤ کہ جب موسیٰ اپنے ایک نوجوان رفیق کے ساتھ سفر لمبا تھا اور اس کا رفیق اکتا گیا، لیکن موسیٰ نے کہا میں بدستور چلتا جاؤں گا جب تک اس مقام تک نہ پہنچوں جہاں دونوں دریا ملتے ہیں، چاہے یوں چلتے رہنے میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ سورہ الکہف آیات 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ دو دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے دریا کے کنارے ایک پتھر کے پاس ٹھہر گئے۔ سورہ 18 آیت 63۔ مگر وہ یہ بھول گئے کہ ان کے پاس ایک مچھلی ہے، اور اس دوران اس نے سرکتے سرکتے سرنگ کی طرح دریا میں جانے کے لیے اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں اس مقام سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا بلا شبہ ہمارے اس سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا ہے، اس لیے لاؤ صبح کا کھانا تاکہ اس کے بعد کچھ آرام کر لیں۔ لیکن موسیٰ کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم دریا کنارے پتھر کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو حقیقت میں بھول گیا کہ میرے پاس مچھلی بھی ہے، جس نے سرکتے سرکتے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، مگر میں آپ سے اس کا ذکر نہ کر سکا کیونکہ شیطان نے یہ بات میرے ذہن سے نکال دی۔ موسیٰ نے کہا یہی ہے وہ مقام جو ہم چاہتے تھے اور جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹ گئے۔ پھر وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کی ہم نے قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے اسے اس کے کمال تک پہنچا رکھا تھا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے کسی نشانی سے ہی حقائق کو پہچان لینے والا علم دے رکھا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو موسیٰ نے اس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، بشرطے کہ آپ اس پر آمادہ ہوں کہ مجھے بھی آنے والے حالات کے مطابق معاملات کا صحیح حل پا لینا سکھا دیں گے جیسا کہ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم ضبط اور تحمل سے میرا ساتھ نہیں دے سکو گے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسی بات دیکھو گے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہو گئی تو تم ضبط نہیں کر سکو گے اور اس پر اعتراض کرنا شروع کر دو گے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تو وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گا اور کسی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تک میں خود تم سے کسی چیز کے متعلق ذکر نہ کروں تم مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ سورہ الکہف آیات 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔
چنانچہ اس قول و اقرار کے بعد وہ دونوں چل پڑے اور چلتے گئے، حتیٰ کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ نے جھٹ سے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے کشتی میں شگاف کر دیا تاکہ آپ مسافروں کو غرق کر دیں۔ یہ تو آپ نے واقعی ایک عجیب خطرناک حرکت کر ڈالی ہے۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ تم یقیناً میرے ساتھ ضبط سے کام نہیں لے سکو گے۔ موسیٰ نے کہا، آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کریں اور مہربانی سے آپ میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر آگے چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جس سے اس شخص نے قتل کر دیا۔ اس پر پھر موسیٰ بے اختیار بول اٹھا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے تو ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے تو کسی کا خون نہیں کیا تھا کہ اس کے بدلے میں اس کا خون کیا جاتا۔ اس لحاظ سے تو آپ نے یقیناً بہت ہی برا کام کر ڈالا۔ اس نے موسیٰ سے کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ یقیناً تم سے ضبط نہیں ہو سکے گا اور تم ضرور اعتراض کر ڈالو گے؟ موسیٰ نے کہا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کی نسبت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، لہٰذا اب آپ کو میری طرف سے یہ عذر مل گیا ہے، اس لیے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ دونوں پھر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آ گئے جہاں انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے اپنے لیے کھانے کی درخواست کی، مگر بستی والوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے۔ موسیٰ کے ساتھ جو شخص تھا اس نے اس کی مرمت شروع کر دی اور اسے پھر سے قائم کر دیا۔ اس پر موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا اور وہ بول اٹھا کہ بستی والوں نے ہم سے اتنا برا سلوک کیا کہ کھانا تک نہ دیا اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار بنا دی۔ میں کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ بس اب انتہا ہو گئی، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہماری علیحدگی کا وقت آ گیا ہے، اور اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتلاتا ہوں جن پر تم ضبط نہ کر سکے تھے، اور اعتراض پر اعتراض کرتے چلے گئے۔ اس نے کہا، سب سے پہلے کشتی والا معاملہ لو تو وہ چند ایسے غریب لوگوں کی کشتی تھی جن کے ذرائع آمدنی ساکن ہو گئے تھے اور وہ دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنے پیٹ پال رہے تھے۔ وہ جس طرف کشتی لیے جا رہے تھے وہاں ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ چنانچہ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کی کشتی کو عیبدار بنا دوں تاکہ وہ اسے ناقص دے کر ہاتھ نہ ڈالے۔ اور باقی رہا لڑکے کا معاملہ، تو وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ بڑے مومن تھے، لیکن وہ لڑکا بڑا سرکش باغی اور قانون شکن تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر میں پھنسا کر رہے گا اور دیگر انسانوں کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ سورہ الکہف آیات 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اسے قتل کر کے لوگوں کو اس کی فساد انگیزیوں سے محفوظ کر دیا اور اس کے ماں باپ کو ناحق اس کی سرکشی اور کفر کی لپیٹ میں آ جانے سے بچا لیا۔ اس لیے میں نے ارادہ کر لیا، یعنی میں نے دل سے دعا کی کہ ان کا رب اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جس کی صلاحیتوں کی نشو و نما اس سے بہتر ہو اور وہ لوگوں کو ان کے کمال تک لے جانے کے لیے مدد اور رہنمائی فراہم کرنے والی صفت کے قریب ہو۔ اور اب رہا معاملہ دیوار کا، تو اس پر تمہارا اعتراض دیوار بنانے پر نہیں بلکہ اسے مفت بنانے پر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو دیوار تھی تو وہ بستی کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے باپ نے، جو بڑا سنوارنے والا نیک آدمی تھا، ان دونوں کے لیے دیوار کے نیچے کچھ خزانہ دفن کر رکھا تھا۔
لہٰذا تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور تب تمہارے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکال لے۔ لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ کی وحی کی روح سے کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے حقیقت المعاملات کی جن کے متعلق تم ضبط سے کام نہیں لے سکے تھے اور اعتراض پہ اعتراض کرتے جا رہے تھے۔ اور اگر انسانی شریعت بالکل تباہ ہو جائے اور ظلم اور سرکشی بڑھتی جائے تو اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ان حالات پر کسی کو غالب آ جانے کی طاقت دے دیتا ہے، اور وہ کمزوروں کی مدد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یا رسول تم سے یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ میں تمہیں اس کا بھی مختصراً حال بیان کرتا ہوں۔ اصل میں اس کی داستان یوں شروع ہوتی ہے کہ ہم نے اسے زمین پر حکمرانی عطا کی تھی اور اسے ہر قسم کا ضروری ساز و سامان بھی دے رکھا تھا۔ اس نے پہلے مغرب کی سمت ایک مہم کے لیے ساز و سامان کی پیروی کی، یعنی ساز و سامان سے تیاری کی، اور مہم کے لیے نکل پڑا، اور چلتے چلتے یہاں تک کہ ایک ایسے مقام تک جا پہنچا جہاں مغرب کی طرف آگے پانی ہی پانی تھا، اور اسے یوں لگا کہ جیسے سورج ایک وسیع سیاہ دلدل والے پانی میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ وہاں دور تک نظر آنے والا پانی سیاہی مائل لگ رہا تھا، اور اس کے قریب ہی اس نے ایک قوم کو دیکھا۔ اس قوم نے اس کی سخت مخالفت کی، مگر وہ اس پر غالب آ گیا، اور وہ چاہتا تو ان کو سرکشی کی سزا دیتا، مگر ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ تمہاری مرضی ہے کہ چاہے تو تم ان کو سزا دو اور چاہے تو ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ پہلا راستہ عدل کا ہے اور دوسرا راستہ احسان کا ہے۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا، یاد رکھو کہ جو شخص دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کرے گا تو ہم اسے سزا دینے میں تاخیر نہیں کریں گے، کیونکہ ظلم کی سزا نہ صرف اسے یہاں بھگتنا پڑے گی، بلکہ جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہاں وہ جو اسے عذاب دے گا تو وہ بہت سخت عذاب ہوگا۔ اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور سنورنے سنوارنے کے کاموں میں مصروف رہے گا تو اسے ایسا صلہ میسر آئے گا جو حسین اور خوشگوار ہوگا، اور ہم اپنے احکام میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک اور مہم کے لیے ساز و سامان سے تیاری کر لی، اور پھر اگلی مہم کے لیے نکل پڑا۔ یہ مہم مشرق کی جانب تھی، اور وہ چلتا رہا، چلتے چلتے یہاں تک کہ جب وہ اس مقام تک پہنچا جہاں اسے لگا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جہاں ہم نے ان کے آگے سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے کوئی پردہ نہیں بنا رکھا تھا، یعنی وہ کھلے میدان میں بے گھر اور بے در خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سورہ الکہف آیات 91 سے 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھی ان کی حالت، مگر اس کے برعکس ذوالقرنین کے پاس جو ساز و سامان تھا اس کا ہمیں پورا علم ہے۔ چنانچہ وہ قوم ذوالقرنین کا مقابلہ نہ کر سکی، اور وہ ان کی شورش کو بآسانی ختم کر کے واپس آ گیا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا اور چل پڑا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ جب دو پہاڑوں کی رکاوٹوں کے درمیان وادی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس وادی کے دونوں اطراف والے پہاڑوں کی وجہ سے ایک درہ بن گیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک قوم رہتی تھی، مگر اس قوم کے لوگ زبان کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس قوم کے لوگوں نے بات سمجھنے سمجھانے والوں کے ذریعے کہا
کہ اے ذوالقرنین، ہم ایک سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اگر ہمیں اس سے نجات دلا دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے اس طرف یاجوج ماجوج کے وحشی قبائل ہیں جو نہایت شعلہ مزاج، تندخو، برق رفتار اور آندھی کی طرح امڑ آنے والے ہیں، اور وہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، اور تمہارے جانے کے بعد وہ پھر ہم پر چڑھ دوڑیں گے، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں لوٹ مار کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان اس درے میں ایک دیوار بنا دیں تو ہم خراج کے طور پر تمہارے لیے کچھ مال اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، اس لیے مجھے تمہارے خراج کی ضرورت نہیں۔ تم پر کیونکہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کو روکنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، لہٰذا تم مجھے اپنی محنت سے مدد دو، یعنی مزدور مہیا کر دو، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ اور اب تم یوں کرو کہ لوہے کے بڑے بڑے تختے مجھے لا کر دو۔ بہرحال اس طرح جب یہ سامان تیار ہو گیا اور اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی دیوار کو اٹھاتے اٹھاتے یہاں تک کہ ان کے برابر کر کے درے کو بند کر دیا، تو اس نے کہا کہ بھٹیاں سلگاؤ اور انہیں جھونکو، حتیٰ کہ جب اس لوہے کی دیوار کو آگ کی مانند کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا میرے پاس لاؤ تاکہ اس پر انڈھیل دیں۔ اس طرح وہ لوہے کی دیوار اس قدر مضبوط اور بلند بن گئی کہ پھر یاجوج و ماجوج کے قبائل نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ اس عظیم کام کو دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی سے اپنے کمال تک پہنچا ہے، اور اس سے ویسے تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب اس مضبوط دیوار کے ختم ہو جانے کے لیے میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو ہموار کر کے رکھ دے گا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ایک اٹل سچائی ہے۔ بہرحال ایسا ضرور ایک دن طاری ہو کر رہے گا جب ہم موج در موج انسانوں کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، اور پھر ہم سب کو جمع کر دیں گے۔ اور جن لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی تھی، تو اس دن ہم جہنم کو بالکل عیاں کر کے ان کے سامنے لے آئیں گے۔ سورہ الکہف آیات 101 101 سے 110 کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ذکر یعنی میری باتوں اور حقائق کو ماننے کی بجائے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے، اور نہ ہی وہ نازل کردہ صداقتوں کے متعلق کچھ سننے کو تیار تھے۔ یہ حقائق بیان کرنے کے بعد میری ہدایت کا انکار کرنے والوں سے پوچھو کہ یہ کافر لوگ جنہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے غلط راستے اختیار کر رکھے ہیں تو وہ خود اپنے غلط کاموں پر غور کریں، ورنہ ان سے کہو کہ کیا ہم تمہیں خبردار کریں کہ جو کام تم کر رہے ہو ان کے نتیجے میں تمہیں بدترین خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی کے مفادات میں ہی ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں، مگر وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کاریگری کرتے جا رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا یعنی اپنے رب کے احکام اور قوانین اور سچائیوں کا اور اس سے ملاقات کا انکار کر رکھا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن معلوم کرنے کے لیے کوئی پیمانہ قائم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی بے مائگی کی شہادت آپ ہوں گے۔ لہٰذا یہی جہنم ان کی جزا ہے،
کیونکہ وہ کفر کرتے رہے اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ ان کے برعکس جو لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن اور اطمینان میں آ گئے اور وہ ثمرنے سنوارنے کے کام کرتے رہے تو ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس ہوگی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ایسی اطمینان بھری زندگی بسر کریں گے کہ وہاں سے وہ منتقل نہیں ہونا چاہیں گے۔ جن حقائق سے آگاہ کیا جا رہا ہے یہ اس اللہ کی حکمتوں اور اٹل قوانین کے مطابق ہے جس کے بارے میں اے رسول ان سے کہو کہ اگر سمندر کا پانی لکھنے والی روشنائی بن جائے تو میرے رب کے حقائق ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائے گا، بلکہ اگر ہم اسی طرح کے اور سمندروں کو روشنائی بنا کر اس کی مدد کے لیے لے آئیں تب بھی اللہ کے علم کے حقائق ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اے رسول انہیں واضح طور پر آگاہ کر دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہیں جس کی پرستش اور اطاعت کرنی ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ لہٰذا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثمرنے سنوارنے کے کاموں کے لیے جد و جہد کرتا رہے اور اپنے رب کی پرستش اور اس کے احکام اور قوانین کی اطاعت میں کسی اور کی پرستش اور احکام و قوانین کی اطاعت کو شامل نہ کرے۔ سورہ الکہف کی آیت 1 سے لے کر 110 تک کی تمام آیات کا ترجمہ پیش کر دیا گیا اور جتنے بھی بریکٹ تھے ان سب کے ساتھ یہ ترجمہ پڑھا گیا۔ بریکٹ اس لیے کہ ترجمہ اور زیادہ قابل فہم ہو جائے۔